ابھی ہم سسٹم کی بات کر رہے تھے. ایک متفقہ رائے ہے کہ سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ از ریلیٹڈ ود پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، پولیٹیکل میچورٹی. آپ دیکھیں جتنے بھی انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، آپ یہ نائجیریا، افریقن کنٹری سے لے کے برما تک، وہاں پہ پولیٹیکل پروسیس کو ڈیولپ ہونے نہیں دیا گیا. اور جبکہ ڈیولپڈ کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں ایک پولیٹیکل میچورٹی آئی ہے، ایک پولیٹیکل پروسیس ڈیولپ ہوا ہے، ایوولوشن ہوئی ہے، ارتقاء ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرہ ڈیولپ ہوا ہے، اس میں سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ آئی ہے. اگر ہم اپنے پاکستان کو ایز اے کیس ہسٹری دیکھیں، ہمیں ہر دوسرے تیسرے سال چوتھے سال ایک ہمارے لیٹ می یوز دس فریز باوردی افلاطونوں کو ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں جی ہمیں اب یہ اچھا نہیں لگتا، اب ہمیں اس کو. تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ ایک تو یہ بہت پینفل چیز ہے جو کچھ اس وقت کرنٹلی ملک میں ہو رہا ہے. کوئی آپ دیکھیں، آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ اندر کی باتیں جانتے ہیں جس طرف ہم جا رہے ہیں. میرا کویسچن یہ ہے کہ اس وقت ہم اخبار نویسوں کو، یونیورسٹیز کے اساتذہ کو، طالب علموں کو، دانشوروں کو یہ ایک آواز نہیں اٹھانی چاہیے اس پہ کہ خدا را آپ بس کریں، بہت ہو گیا. 75 سالوں میں آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ کے تجربات کم نہیں ہو رہے، آپ کے شوق پورے نہیں ہو رہے، تو اس بد نصیب یا بدقسمت ملک پہ رحم کریں. میرا خیال ہے کہ ہمیں جب اگر میں آواز اٹھاؤں گا مجھے دھر لیا جائے گا، نامعلوم افراد آ جائیں گے. تو نہیں، میں سمجھ گیا آپ کا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہم نے گزشتہ صرف 100 سال کی دنیا کو سمجھا ہے کہ یہی سسٹم تھا. جتنا افیکٹو سسٹم برصغیر پاک و ہند کا تقریباً گزشتہ 1000 بلکہ 1500 سال سے چلا آ رہا تھا، شاید اتنا افیکٹو سسٹم اور کوئی نہیں تھا. ایک کتاب ہے گولڈن ٹری، رام پال نے اکٹھی کی ہوئی، بہت بڑی مشہور کتاب ہے، تمام سرن 1920 میں سے لکھی تھی. اور دوسری کتاب ہے اس کی جو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے، انڈیجنس ایجوکیشن ان انڈیا، بڑی مشہور ان کی کتاب ہے. اور یہ دو کتابیں بتاتی ہیں کہ انڈین ایجوکیشن سسٹم اتنا مضبوط تھا کہ لٹریسی ریٹ جو تھا 97% تھا جب انگریز یہاں پر آیا. اور پینل کوڈ کا لیول یہ تھا کہ وہ جو میکالے ہے وہ لکھتا ہے کہ 1835 کے نوٹس ہیں اس کے، کہ میں پورے انڈیا میں گھوما ہوں، مجھے کوئی فقیر نظر نہیں آیا اور مجھے کوئی چور نظر نہیں آیا، کیونکہ لیگل سسٹم جو تھا. کیونکہ بنیادی طور پر ملک جمہوریت سے نہیں چلتا، ملک انصاف سے چلتا ہے. قائمین بالقسط، وقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، پوری سورہ رحمان میں ایک ہی حکم ہے. انبیاء کو بھی کہا گیا کہ تم قسط، انصاف کا نظام کر. کوئی دنیا کی کتاب اٹھا لیں، بچوں کی کہانی اٹھا لیں، ایک تھا بادشاہ، اس کے دور میں اتنا انصاف ہوتا تھا کہ شیر اور بکری ایک کھا پانی پیا کرتے. ہوا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ اس کو جمہوریت کا لباس پہنا کے اس کے اندر رول کرنے کی کوشش کی. 100 سال جو انگریز یہاں رول کرتا رہا، کوئی ڈیموکریسی نہیں تھی، سسٹم بہت اچھا تھا. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ انگریز کے سسٹم کو آپ گالی نہیں دے سکتے. سارے آپ کے پینل کوڈ وہیں سے آئے ہیں، سارے آپ کے اپنا کیا نام ہے وہ جو ہے وہ جو جتنے بھی ریونیو لاز وہیں سے آئے ہیں، آپ کا لوکل باڈیز کا سسٹم وہیں سے آیا ہے. دنیا کا سب سے بڑا اریگیشن سسٹم یہاں بنا، دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ ریلوے لائن یہاں پر بچی، بہترین ڈاک کا نظام یہاں ہوا. انصاف کا نظام بھی کوئی انگریز کے زمانے میں برا نہیں تھا. آپ نیٹوز کے درمیان کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا تھا، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، بہت زبردست قانون آج وہی چل رہا ہے. آپ کی ساری عدالتوں کا نظام جو ہے تو ایک قوما تک نہیں بدلا، اپنے ایویڈنس لا تک نہیں بدل سکے، سارے وہی چل رہے.
سسٹم تو اس کا بھی بہت اچھا تھا. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو ریسنٹ ڈیموکریسی میں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہم اٹلی کی طرح کی، اب اٹلی میں تو خیر نام لینے غلط ہے، وہاں تو ڈیموکریسی اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی صحیح طرح ابھی تک نہیں ہوئی، تو وہاں پر جب تک انگلینڈ نہیں بنتا ہم ٹھیک نہیں ہوتے. 40 سال اسپین پہ جنرل فرینکو نے حکومت کی ہے. ہم نے کبھی سوچا جنرل فرینکو وہاں ہے، ہمارا چلا آتا تھا، ہمارے ساتھ تو کوئی 40 سال جنرل، ہمارے ساتھ 40 سال عمر بھی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی. پھر 73 میں سوئٹزرلینڈ میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حاصل ہے. 73 ہم الیکشن 3-4 کروا کے آدھا ملک بھی توڑوا چکے تھے. انہوں نے کہا ہماری عورتیں ابھی اس قابل ہی نہیں ہوئی کہ ہم ان کو ووٹ دیں. اٹھائیں ذرا سا تاریخ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بتایا دیا گیا ہے کہ شاید ہمارے یہاں سسٹم نہیں بن پا رہا، یہ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم ڈسٹیبلائز رہیں. ہم اپنی مرضی کا سسٹم کیوں ڈیزائن نہیں کرتے؟ ٹھیک، ہم اب پبلک کیوں نہیں اس بات پہ کنسرن نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سسٹم انہوں نے ہمیں رونے دھونے کے لیے چھوڑ دیا ہوا ہے. ہمیں ہمارا خرابی 3 ادارے ہیں، اور بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. ایک سیکولر لبرل بیوروکریسی، ایک سیکولر لبرل فوج، اور ایک ان کی بنائی ہوئی سیاسی اشرافیہ. یہ تینوں کا قبضہ ہے ہمارے اوپر. یہ عوام کھڑے ہوں گے تو کچھ ٹھیک ہوگا، ورنہ قوم کی قیادت کے لیے اگر کوئی ہر دل عزیز قیادت ہو تو پھر وہ قوم لڑتی ہے، فوج بھی لڑتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب مسئلہ بھی آپ نے بتا دیا، حل بھی بتا دیا. اب یہ قوم، میں، آپ، یہ جتنے سامعین بیٹھے ہیں، اس حل کو نافذ کرنے کے لیے آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے پہلی بات بہت اچھی بات، پہلی بات سب سے بڑا مسئلہ ان کا ہونا چاہیے کہ انہوں نے لڑنا ہے. کیونکہ اگر وہ لڑنے گئے اور پیچھے سے قوم کا ساتھ نہ ہوا تو بہت بڑا ہوگا. سب سے زیادہ آفت تو ان کی آنی، میری تو نہیں آنی. ہم تو کہیں سامان اٹھائیں گے، ہجرت کر لیں گے، جہاں سے ٹرین سے بیٹھ جائیں گے. انہوں نے تو برنٹ فیس کرنا ہے. تو ان کو برنٹ فیس کرنے کے لیے ایک پاپولر لیڈرشپ کی ضرورت، سب سے زیادہ سوچنے کی اس وقت ان کی ضرورت ہے. اور کوشش یہ کریں کہ جتنی جلدی کوئی پاپولر لیڈر جو ہے اس کو بے شک الیکشن کے ذریعے لائیں، کچھ لائیں، لے آئیں اس کو. ورنہ جو ان کو بھی پتا ہے کہ جنگ چھڑنے والی ہے. میں سچی بات بتاؤں، کوئی ایسا تبصرہ نگار نہیں ہے دنیا کا جو یہ نہ کہہ رہا ہو کہ امریکہ کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو، خود امریکہ کو کتنی جلدی ہے اس جنگ چھیڑنے کی. بھی بتایا رشیا کا بھی، چائنا اور جو تائیوان کا جو مسئلہ دیکھیں چائنا شروع کو ہونے والا تائیوان، ہے اس کے بارے میں آل ڈیموکریٹک فورسز ٹو گیدر ود تائیوان. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے آسان ہے امریکہ کے لیے جنگ لڑنا تائیوان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ بھی دور بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک، یہاں سے اس نے جو بھی حملہ کرنا ہے، انہوں نے اپنے بہت 3 بیڑی بیڑے اس کے کھڑے ہیں امریکہ کے. 2,70,000 فوج امریکہ کی کیسپین، اس کے سارے کیسپین کہہ رہا ہوں، بحر جو ہے اپنا کاہل میں، پیسیفک اوشن میں کھڑی ہے، انڈس اوشن میں کھڑی ہے. انسرکلنگ ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے. اس ساری انسرکلنگ میں، اس سارے معاملات کے اندر وہ لڑائی لڑ سکتے ہیں. لڑنا تائیوان نے ہے. تائیوان تو بیچارہ مسکین ہے. تائیوان پہ تو 6 بم گر گئے تو سمندر کا پانی اچھل کے اس کو ڈبو دے گا، اتنا چھوٹا سا جزیرہ ہے وہ. لیکن چائنا انوالو ہو جائے گا اس کے اندر. اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ چائنا انوالو ہو تاکہ چائنا کو ہم پھر راستے میں بلاک کر، جنگ ہوگی، چائنا کے راستے بند ہوں گے، چائنا کا مال کوئی نہیں خریدے گا، چائنا تک تیل نہیں پہنچے گا. پاکستان انوالو ہو جائے گا، پاکستان سے انڈیا سے انوالو کریں گے. پاکستان کو تو اس سے انوالو نہیں کرنا نا برائرہ. انڈیا جو ہے وہ جب انوالو ہوگا تو سی پیک کا معاملہ بیچ میں آئے گا تو وہ ختم ہو جائے گا، نہ اس کا راستہ ہوگا نہ کوئی اور چیز ہوگی. یہ ہے اصل سینیریو. اب وہ ہر بندہ اوائڈ تو کرتا ہے اپنا، صحیح صاحب بہت بہت اوائڈ کرتا ہے جنگ. یوکرین بھگت رہا ہے نا جی. آپ خود سوچیں نا، 4.5 ملین 45 لاکھ بچے جو ہیں وہ ہیں کہ جو وار ٹراما کا شکار ہیں، جنہوں نے اپنے سامنے جنگ دیکھی ہے. میں پڑھ رہا تھا واشنگٹن پوسٹ میں بھی، اس میں ٹیلی گراف میں بھی، کہ کوئی بندہ ناک کر رہا ہوتا ہے جو عرب کے دروازے میں کسی گھر پہ، تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنے اچھے یوکرینین کھانے بناتے ہیں، میں آپ کا کوک لگ جاتی ہوں، وہ کوک مجھے رکھ لیں، فلاں مجھے رکھ لیں. سارے کے سارے وہ لوگ جو ہیں، جنگ ہے. اور اس جنگ کو انہوں نے خود جان بوجھ کے پنگا لیا ہے کہ ہم تمہارے یہاں تمہیں نیٹو میں شامل کر لیں گے اور تمہارے یہاں میزائل لگا دیں گے. تم پہلے اس سے اندازہ کریں کہ اس کے پاس تقریباً 1,500 کے قریب ایٹم بم تھے اس کے پاس.
پہلے اس سے بم لیے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، جب وہ ختم ہو گیا تو